بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا مالک، کل کا خالق اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ کل عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آیت کریمہ۔ تو سب سے پہلے تو میں جناب مولانا قاری حافظ محمد مشتاق قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آیت کریمہ پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی، واقع میں آیت کریمہ جو دراصل قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ہے۔ تو آیت نمبر 87 قرآن مجید کی سورۃ انبیاء یہ بتاتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دراصل حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی بارگاہ اقدس میں کی۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ہم امت کو بتانا اور امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھول چوک بھی ہو جائے، کوئی خطا معمولی سی انجانے میں بھی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترمذی شریف کی حدیث میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اس کے ارشاد کے مطابق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ جل جلالہ و من والہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی معصوم ہونے کے باوجود بھی چھوٹی سی غلطی، بھول یا خطا کی بنا پر وہ اللہ سے یہ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ بے شک ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی ظالموں سے ہیں، تو واقع میں پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو ستار و غفار ہے، تو رحیم و کریم ہے، تو رحیم و رحمان ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ہی ہے معبود برحق، ہم ہی ظالموں سے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ آیت کریمہ دراصل ایسی ایک آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حقیقتاً تحفہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے مصائب اور پریشانی سے نجات ملتی ہے، دکھوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، پریشانیاں مشکلات جو ہیں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں وسعت برکتیں آتی ہیں۔ جو لوگ رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں اور مالی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن رزق جو ہے نہیں کھلتا، تو یہ رزق کے بند دروازے جو ہے کھول دیتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مخصوص تعداد میں نہ پڑھا جائے، اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے، اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے سے کہیں نہیں روکا گیا، نہ کسی حدیث میں نہ قرآن میں۔ بس وہی صورتیں ہیں جس میں آپ پر غسل واجب ہو، فرض ہو، اور اس صورت میں آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائیں۔ باقی ادروائز جو ہے یہ آیت تو بہت مختصر سی آیت ہے اور اتنی پیاری آیت ہے کہ اس کو آیت کریمہ کہا گیا ہے، اور اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی پوشیدہ ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ جتنی مرضی تعداد میں پڑھیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں، لاکھ مرتبہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، 10 لاکھ مرتبہ پڑھیں، کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ بزرگوں کے تجربات جو ہیں بتاتے ہیں کہ اگر اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے تو خواہ کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو،
کتنی بڑی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، کتنے مصائب کیوں نہ ہوں، یہ آیت کریمہ پڑھنے سے وہ سارے مصائب، وہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ بند دروازے کھول دیتی ہے، یہ رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہیں، یہ پریشانیوں کی، مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتی ہے. تو یہ آیت کریمہ مختلف بزرگوں نے مختلف حوالے سے بیان کی ہے. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو اگر ہر روز نیم شب، درمیانی شب میں یعنی کہ تہجد کے وقت میں اگر 200 مرتبہ پڑھے جائے تو بہت جلد ساری پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھا جائے تو مصائب اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر سجدے کی حالت میں اس کو 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے. تو اس آیت کریمہ کو اپنا معمول بنائیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ برحق ہے، یہ لازم ملزوم ہے، سچ ہے، حق ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو قرآن سراپہ رحمت ہے، قرآن سراپہ برکت ہے، قرآن سراپہ عظمت ہے. تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چومنا، قرآن کو سننا، قرآن کو سنانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، سب کے سب باعث ثواب، باعث اجر ہیں. تو کسی بھی صورت میں قرآن سے منہ نہ موڑیں، قرآن سے اپنا ناطہ جوڑ لیں اور قرآن کی آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے.